السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بہت دنوں سے گردش میں ہے اور آج اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے قرآن کریم سے مطالب نکالتے ہیں، کچھ جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے اوپر خود ہی کسی کنسنسس پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور واپس آنے کا۔ تو بعض لوگ اس طرف چلے گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم وفات پا چکے ہیں، اور آپ مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد آپ کی روح آسمان پر اٹھا لی گئی ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیا نمبر 55 پر اللہ یہی فرما رہا ہے۔ یہ قادیانیت کی سوچ ہے جو ہمارے ہاں لوگوں میں عام ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو، وہ تو قادیانی تو بالکل ہی آؤٹ تھا نا، اسے تو انگریزوں نے لانچ کیا تھا مسلمانوں کو توڑنے کے لیے۔ تو اب یہ جو سوچ آئی ہے یہ ریشنلزم سے جنم لے رہی ہے، کہ چونکہ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، اور یہ بات سمجھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیسے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، جب قرآن میں سورہ آل عمران میں کہتا ہے وَرَافِعُكَ، تو رافع کا رفع کرنا، اٹھانا، تو یہ کیا بات ہوئی کہ زندہ اٹھا لیا، آسمانوں میں ہیں اور پھر دوبارہ آئیں گے۔ کہتے ہیں یہ بات کوئی ایسا سمجھنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کی مثال موجود ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ کو لے جاتا ہوں مکی زندگی میں، آخری دور میں، معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھ کر بیت المقدس گئے، اور دیکھو نا اللہ کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ بیت المقدس ہی کی مقام تھا نا جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا زندہ، انہی علاقوں کی بات ہے نا، اور انہی علاقوں سے میرے رب نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا۔ تو جہاں بہت ساری مثالیں یہاں ملتی ہیں، وہاں اس سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ کچھ ایسے راستے ہیں جو قرآن بھی بتاتا ہے کہ ملائکہ بھی استعمال کرتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کے راستے، اور ان سے آتے جاتے، چڑھتے اترتے ہیں۔ تو ایسے بعض راستے ہیں، اور فرعون جیسا شخص، وہ جو منکر تھا، کافر تھا، مشرک تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ ایسے راستے ہیں، اس لیے اس نے حامان سے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی ایسی عمارت بناؤ جس پہ چڑھ کے میں ان راستوں تک پہنچ سکوں جن سے پھر آسمانی راستوں تک پہنچ سکوں۔ یعنی آسمانی راستوں کا کانسیپٹ تو ان کے پاس بھی تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی آسمانی راستوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی، کہ اس آسمانی راستے سے روح مال جسد، یعنی جسم اور روح دونوں جیتے ہوئے زندگی کے ساتھ زمین سے آسمان کا سفر میرے نبی نے کیا، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 7ویں آسمان اور اس سے بھی ماورا نے چلے گئے، اور یہی سفر واپسی کا بھی ہوا، اور زمین پر تشریف لے آئے۔ یعنی جن راستوں سے گئے تھے انہی راستوں سے آ گئے، کہ گویا راستے ہیں۔ اچھا، قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی گویا آسمانوں میں دروازے ہیں۔ اور بخاری کی حدیث جو ہے معراج کی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کسی آسمان پر پہنچتے تو وہاں پہ دروازے پر باضابطہ سوال و جواب ہوتا، کون ہو؟ وہ کہتے جبرائیل ہوں۔ وَمَن مَّعَكَ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہتا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں اجازت مل گئی ہے؟ ہاں جی مل گئی۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ تو گویا آسمانوں کے دروازے، ایک دروازہ تھوڑی، کوئی دروازے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہ بات کھول کے رکھ دی ہے کہ ہم چڑھا اور اتار دونوں پر قادر ہیں۔ اللہ نے چڑھایا اور اتارا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے سفر پہ چڑھایا، ایلیویٹ کیا، معراج ہے نا، ایلیویشن ہے، اور اس کے بعد اتارا بھی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا اور اتارے گا۔ اس لیے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور عیسیٰ یہ جو کافر ہیں نا وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آئیں گے تمہاری طرف لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ان کے۔
ہم تمہیں اٹھا لیں گے اپنی طرف. اور اللہ نے اٹھایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کی طرف بھیجے گا. جیسے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے. مسلم شریف کتاب الفتن و اشراط الساعہ، اس میں باب ہے ذکر الدجال و صفتہ، اس کے اندر حدیث آتی ہے یہ 2937. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ عیسیٰ کو بھی ہم نے اٹھایا، ایک مقام سے اٹھایا، کسی اور مقام کے اوپر اتاریں گے. یعنی گویا کہ ارض مقدس جو ہے نا، یہ جو ایلیا کی زمین ہے، یروشلم کی زمین ہے، جروزلم جسے آپ کہتے ہیں، وہاں پہ بھی راستے ہیں. ان میں سے ایک راستہ اس مقام پر ہے جہاں پہ آج کل جو ہے مسجد صخرہ ہے، اور ایک اور جگہ بھی ہوگی جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا. اور اسی طرح آنے جانے کا ایک راستہ، وہ راستہ بھی ہے، وہ مسجد بھی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ آسمانوں سے فلائی کر کے آ رہے ہیں. اب دیکھو نا، آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے زمین پہ اتارا نا. ایسے تھوڑی ہے کہ وہ کوئی فلائی کر کے کوئی پیراشوٹ سے نکل آئے. وہ کہاں آسمان اور کہاں دنیا. کوئی نہ کوئی ایسے راستے ہیں جن کے اوپر انسان قدم رکھتا ہے تو پھر دوسرا قدم وہاں نکلتا ہے. یوں چڑھتا ہے تو ایلیویشن ایسے ہوتی ہے کہ سیکنڈوں میں بغیر مشقت کے ایلیویشن، اور اس کے بعد نیچے آنا، تنزل. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، اسپیشلی معراج کا واقعہ جو ہے، اس بات کی بڑی زبردست دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ جانا اور آسمانوں سے واپس آنا حیات ہی کی حالت میں، اور حیات ہی رہنا، اور زندگی کا نہ گزرنا، اور زندگی کا اسی مقام پہ ٹھہرے رہنا جس مقام پر گئے تھے، یہ بڑی واضح دلیلیں. اچھا، علاوہ ازیں میں آپ کو ایک دو باتیں اور بھی اس ضمن میں بتاتا چلوں تاکہ ایک اور بات بھی واضح کر دوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق. اور یہ تفصیلات تفسیر مدارک میں آتی ہیں اسی آیہ کے تحت. پھر ابن عساکر نے بھی اسے روایت کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر ایک دفعہ پھر اٹھایا جانا ہوگا نا، جب آپ کو زندگی اپنی گزار لیں گے یہاں پہ، کہ آپ جب آئیں گے یہاں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایز اے خلیفہ کی کیپیسٹی میں آئیں گے، نبوت و رسالت کی کیپیسٹی میں نہیں آئیں گے. اس لیے وہ شریعت محمدی کے پابند ہوں گے. وہی کا سلسلہ ہوگا کیونکہ نبی ہیں اللہ کے، لیکن بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت خلیفہ آئیں گے. صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، یعنی کہ عیسائیت ختم کر دیں گے، اور جو حرام ہے اس کو حرام قرار دے کر بالکل صلیب کا توڑنا، خنزیروں کا کھانا بند ہو جانا، اور 40 سال کی مدت کا رہنا، نکاح فرمانا، پھر آپ کی آگے اولاد بھی ہوگی، اور پھر آپ کا وصال ہوگا. وہ امت کیسے ہلاک ہو؟ حضور نے فرمایا کہ جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وسط میں میرے اہل بیت سے امام مہدی. تو یہ تفصیلات یوں بھی موجود ہیں. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میرے حجرے میں وہ مدفون ہوں گے. الوفا بحوال المصطفیٰ میں آتا ہے، یہ پیج نمبر 325 پر. بہرحال بہت تفصیلات ہیں، لیکن یہاں پر اس سوال کو ایڈریس کرنا ضروری تھا کہ لوگ بڑے شش و پنج میں پڑ جاتے، ایسا کیسے؟ دیکھو، ہماری اور تمہاری عقل جو ہے نا، کوئی سٹینڈرڈ، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ہماری اور تمہاری عقل میں کوئی بات نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات ہے ہی نہیں. وہ بات ہے، اپنی جگہ ہے، اپنے مقام پر ہے. ابھی ہمارا علم وہاں نہیں پہنچا کہ اسے سمجھ سکیں. نہ سمجھ سکیں تو بھی بات حق ہے، سمجھ سکیں تو بھی بات حق ہے. جو حق ہے وہ حق ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. اس لیے تم سے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جو کون ہے، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے. اور الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ اور یاد رکھو، تمہیں صرف پڑھنے کا ہی نہیں، لکھنے کا علم حاصل کرنے کا بھی کہا ہے. اور یاد رکھو کہ تمہارا علم جتنا کچھ ہے، جو حاصل کر چکے ہو، جو کرو گے، وہ سارا کچھ تمہارے رب ہی کی عطا سے تمہیں ملے گا.
کہ انسان نہ جانتا تھا پھر اسے جاننے والا بنایا کس نے؟ اس رب نے جس نے علم میں سے تھوڑا سا علم اس انسان کو دیا، اور اس تھوڑے سے علم کو حاصل کرنے کے بعد اچھلتا کودتا پھرتا ہے۔ سوچو وہ علم کیا ہوگا جو آدم کو عطا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوا، اور وہ علم کیا ہوگا جو فرشتوں کا تھا، اور وہ علم اس علم کے آگے لاجواب تھا کہ جو آدم کو عطا ہوا۔ ان سوالات جو اللہ نے فرشتوں سے کیے، انہوں نے کہا اس کا ہمیں علم نہیں، آدم کو علم عطا کیا، اور وہ علم کیا ہوگا جو میرے نبی کو عطا کیا، جو آدم کے علم سے بھی زیادہ علم تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال کیپ یور ہیڈ ڈاؤن ان اے سینس کہ اپنے پاس علم آنے کی صورت میں کہیں اڑتے پھرتے نہ رہنا، ہمبلنس اختیار کیے رکھنا، علم کو بانٹتے رہنا، شوخیاں نہ مارنا، ڈینگے نہ مارنا، بلکہ ہمبلنس کے ساتھ علم حاصل کرتے رہو اور پھیلاتے رہو، اور کوئی بھی شیطانی وساوس ہوں ان سے گھبراؤ مت۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔